نیست موجودے کہ نبود غرقے گرداب وہم، نیست موجودے کہ نبود غرقے گرداب وہم، بہر ہم عمریست دست موج بالا می کند۔ پہلے تصویر دیکھ لیجئے کہ کوئی موجود ایسا نہیں ہے، کوئی وجود رکھنے والا ایسا نہیں ہے جو وہم کے بھنور میں غرق نہ ہو۔ بھنور اس لیے کہا ہے کہ وہ حرکت ہوتی ہے نا گرداب میں، دریا میں جو بھنور بنتا ہے تو اس میں حرکت، دریا میں جتنی بھی حرکت ہے ان میں سب سے تند، سب سے تیز حرکت اس کے گرداب میں ہوتی ہے، اور وہ حرکت اسے کہیں پہنچا نہیں رہی، ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی موجوں کو وہ حرکت اور اتنی تیزی اور تندی نصیب نہیں ہے جتنا ایک ہی جگہ اس کے پانی گھومنے سے جو بھنور بنتا ہے اس میں ہے۔ تو کہیں کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو وہم کے گرداب میں چکر نہ کھا رہا ہو۔ اور بحر زیادہ تر دریا کے معنی میں ہے، یا سمندر کے معنی میں بھی لے لی کہ بحر ہم یعنی سمندر، ہم یعنی سمندر بھی ایک عمر سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سمندر بھی جب سے موجود ہے، عمریست ترجمہ یہ کیجئے کہ سمندر کو نہیں دیکھتے، یہ جب سے موجود ہے، اس کا بس ایک کام ہے کہ یہ اپنے ہی اندر بننے والے گرداب میں غرق نہ ہو جائے، تو اس سے خود کو بچانے کے لیے یہ موج کی صورت میں اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے نکال لے۔ اب یہ کوئی معمولی وہ ہے تصویر اور کوئی معمولی مضمون ہے، تو مطلب سمندر بھی موجود ہے نا، تو سب کسی موجود کو استثناء نہیں ہے گرداب وجود میں چکرانے سے۔ تو اب اس کو کیسے دکھائیں کہ یہ بھی گرداب میں گھرا ہوا ہے؟ تو کیا خوبصورت وجہ بتا دی ہے کہ یہ بھی گھرا ہوا ہے، اس کی موجیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہاتھ مدد کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنا کہ مجھے اس بھنور میں ڈوبنے سے بچاؤ۔ یہ اور معنی ابھی اس کے تھوڑا سا معطل رکھتے ہیں کیونکہ ہم وہ جو بیدل کے اشعار کی شرح کا جو سلسلہ کر رہے ہیں اس میں یہ شعر شامل کر لیں گے، لیکن یہ کہ وہم، خیال، موجود، وجود، یہ سب بیدل کی خاص اصطلاحیں ہیں اور خود ہماری روایت میں بہت ہی بنیادی اصطلاحیں ہیں، بلکہ یہ کہ فلسفے یا تمام وہ امور جن میں حقیقت کو موضوع بنایا جاتا ہے ان میں یہ بنیادی علامتیں اور استعارے اور اصطلاحیں ہیں۔ تو کسی موقع پہ انشاءاللہ وہم کو بھی وہ شرح کے وقت کھولیں گے۔